بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ 95 ماہ ذی الحجہ کے آخری عشرے کی بات ہے کہ بیت اللہ شریف حاجیوں سے کھچاکچ بھرا ہوا تھا، جس میں پیدل چل کر آنے والے بھی تھے اور سوار ہو کر آنے والے بھی، بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، ان میں کالے بھی ہیں اور گورے بھی، عرب بھی ہیں اور عجم بھی، بادشاہ اور سردار بھی ہیں اور عوام رعایا بھی۔ یہ سب لوگ اپنے خالق و مالک کے سامنے اپنی عاجزی، ظاہری امیدیں اور تمنائیں لے کر آئے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک سلمان بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، جو وقت کے تمام بادشاہوں میں سے بڑے بادشاہ ہیں، اور ننگے سر ننگے پاؤں صرف 2 چادروں میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کی حالت میں یہ بادشاہ بھی اپنی رعایا اور عام مسلمان بھائیوں کی طرح نظر آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے 2 بیٹے بھی چل رہے ہیں، اور وہ دونوں خوبصورتی اور صفائی میں 14ویں چاند کی طرح تھے، جبکہ نزاکت اور تر و تازگی میں گلاب کی کلی کی طرح تھے۔ طواف سے فارغ ہو کر بادشاہ نے اپنے ایک خاص آدمی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، "اینا صاحبکم"، یعنی کہاں ہے تمہارا ساتھی؟ اس نے مسجد الحرام کے مغربی کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے۔ خلیفہ اور اس کے دونوں بیٹے اس کی طرف جانے کے لیے متوجہ ہوئے جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ خلیفہ کا لٹ بردار خصوصی دستہ آگے بڑھا تاکہ وہ خلیفہ کے ساتھ رہ کر ان کے لیے راستہ بنائے اور لوگوں کے رس اور بھیڑ کی تکلیف سے خلیفہ کو بچائے، لیکن خلیفہ نے انہیں وہیں روک دیا کہ یہ مقام مسجد الحرام ایسا ہے کہ یہاں بادشاہ اور فقیر برابر ہوتے ہیں۔ یہاں اگر کسی کو فضیلت اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو وہ صرف قبولیت اور تقوی کے اعتبار سے ہے، نہ کہ حکومت اور خلافت کے اعتبار سے۔ اور بہت سارے پراگندہ بالوں والے اور غبار آلودہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا تھوڑا سا عمل بھی اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ بادشاہوں کا بڑے سے بڑا اتنا عمل مقبول نہیں ہوتا۔ پھر خلیفہ اس آدمی کی طرف چلے تو ان کو نماز کی حالت میں ایسا پایا کہ وہ اپنے رکوع اور سجدے میں گویا غرق ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خلیفہ بھی مجلس میں ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ خلیفہ کے یہ دونوں بیٹے اس آدمی کے بارے میں سوچنے لگے جس کے پاس امیر المومنین خود چل کر آئے تھے، اور عام لوگ بھی ان کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک حبشی بوڑھا شخص ہے، سیاہ چہرہ، گھنگریالے بال اور چپٹی ناک ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس طرف متوجہ ہوئے جہاں خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر خلیفہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور مناسک حج کے بارے میں ایک ایک عبادت کے متعلق پوچھتے رہے، اور وہ ہر مسئلے کے بارے میں جواب دیتے رہے۔ ان کی ہر بات اور ان کا ہر جواب اتنا واضح ہوتا کہ مزید وضاحت کی گنجائش ہی نہیں رہتی تھی، اور ہر قول کی دلیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے۔ جب خلیفہ اپنے مسائل سے فارغ ہوئے تو ان شیخ کو بھلائی کی دعائیں دی اور اپنے بیٹوں سے کہا، "اٹھو"، تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور تینوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کی جگہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ ان دونوں لڑکوں نے سنا کہ کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، "یا معاشر المسلمین"، یعنی اے نوجوانوں کی جماعت، یہاں پر عطا بن ابی رواح رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر عبداللہ بن ابی نجی سے فتویٰ پوچھا جائے۔ یہ آواز سن کر خلیفہ کے دونوں بیٹوں میں سے ایک نے اپنے والد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، "امیر المومنین کا عامل کیسے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ عطا بن ابی رواح اور ان کے ساتھی کے علاوہ کسی سے فتویٰ طلب نہ کریں، یعنی مسائل نہ پوچھیں، جبکہ ہم تو ایسے آدمی سے مسائل پوچھنے گئے جس نے نہ تو خلیفہ کو کوئی اہمیت دی اور نہ ہی اس کی تعظیم کا کوئی حق ادا کیا"۔ یہ سن کر حضرت سلیمان اپنے بیٹے سے کہنے لگے، "اے میرے بیٹے، وہ شخص جن کو آپ نے دیکھا اور ان کے سامنے ہماری تواضع اور عاجزی دیکھی، یہی تو ہیں عطا بن ابی رواح رحمۃ اللہ علیہ، جو مسجد الحرام کے مفتی ہیں، اور اس سے بڑے مرتبے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
جانشین وارث ہیں۔ پھر اپنے بیٹوں سے کہنے لگے یا بنیا تعلموا العلم، علم حاصل کرو، کیونکہ علم ہی کے ذریعے ذلیل اور کمتر شخص باعزت مشروع بنتا ہے، غیر مشہور نامور مشہور ہوتا ہے اور غلام بادشاہوں کے مراتب پر فائز ہوتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے علم کی شان میں اپنے بیٹوں کے سامنے کوئی مبالغہ نہیں کیا، بلکہ ان کو حقیقت ہی بتلائی، کیونکہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی مکہ کے اندر ایک عورت کے مملوک غلام تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس حبشی غلام کو عزت اور شرف عطا کیا کہ بچپن ہی سے علم کا شوق ان کے دل میں پیدا کیا اور وہ بچپن ہی سے علم سیکھنے کے راستے پر چلنے لگے۔ انہوں نے اپنا وقت 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ تو اپنے آقا کی خدمت کے لیے متعین کیا تھا اور اس میں اپنے آقا کی خدمت بہترین سے بہترین انداز میں کیا کرتے تھے، اس کے جو حقوق تھے وہ مکمل ادا کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنے پروردگار کے لیے متعین کیا تھا، اس میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے تھے اور ذہن ایک طرف کر کے مکمل اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اور ایک حصہ طالب علم اور حصول علم کے لیے متعین کیا تھا کہ ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے جو زندہ تھے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرتے تھے اور ان کے گہرے صاف شفاف حوصلے سے سیراب ہونے لگے، یعنی ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اپنی علمی پیاس بجھاتے۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے روایت نقل کی اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، جن میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذلیل و قدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما شامل ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن و حدیث اور فقہ کے اعتبار سے ان کا سینہ علم سے بھر گیا۔ جب ان کی سیدہ یعنی ملکہ نے دیکھا کہ ان کے غلام نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کو بیچ دی ہے اور اپنی زندگی طالب علم کے لیے وقف کر دی ہے، تو اپنا حق یعنی غلام کے ذمے آقا کی جو خدمت اور حقوق ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عطا رحمۃ اللہ علیہ کی گردن آزاد کر دی، یعنی اس کو آزاد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس غلام سے اسلام اور مسلمان کو نفع پہنچائے۔ اسی دن سے حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد الحرام کو اپنا مسکن یعنی اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ان کے رہنے کا گھر بھی یہی مسجد الحرام، ان کے علم حاصل کرنے کا مدرسہ بھی یہی، ان کی نماز کی جگہ مسجد میں بھی یہی تھی، جس میں تقوی اور اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے۔ یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ 20 سال تک مسجد الحرام ہی میں حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ کا بچھونا رہا۔ اس طرح سے یہ جلیل القدر تابعین حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ علم میں بلند مقام اور اونچے درجے پر فائز ہو گئے اور انہوں نے وہ بلند مرتبہ حاصل کیا جو اس دور کے لوگوں میں سے بہت کم لوگ حاصل کر سکے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو لوگ ان کی طرف بڑھے اور مسائل پوچھنے لگے، تو انہوں نے فرمایا اے مکہ والو، مجھے تم پر تعجب ہو رہا ہے، تم لوگ مجھ سے مسائل معلوم کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہو جبکہ تمہارے درمیان عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، محمد بن سوقہ جو کہ کوفہ کے اکابرین علماء اور نیک لوگوں میں سے ہیں، ایک مرتبہ اپنی زیارت کے لیے آنے والوں میں سے فرمانے لگے کیا میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو آپ کو فائدہ پہنچائے جیسے مجھے اس بات نے فائدہ پہنچایا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ضرور بتائیے۔ فرمایا ایک دن عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وہ فضول باتوں کو ناپسند کرتے تھے یعنی برا سمجھتے تھے۔ میں نے پوچھا کس بات کو فضول سمجھتے تھے یعنی ان کے نزدیک فضول کلام کیا تھا؟ عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ 5 قسم کے کلام کے علاوہ باقی ہر کلام کو فضول یعنی بے فائدہ شمار کرتے تھے۔ وہ 5 کلام یہ ہیں: نمبر 1 جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روایت کی جائے اور اس کو سیکھا جائے۔ ہر اچھائی اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلایا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ نمبر 4 ایسا علم حاصل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ نمبر 5 اپنی حاجت اور ضرورت کے مطابق بات کی جائے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ ان 5 باتوں کے علاوہ باقی تمام باتیں اور تمام کلام ان کے نزدیک ناپسند اور فضول تھے۔ پھر عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو سمجھتے ہو ان علیکم حافظین کرامن کاتبین، یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں۔ پھر حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ہمارا وہ اعمال نامہ جو
सुबह के वक्त लिखा गया है वो हमारे सामने खोल दिया जाए और अक्सर चीजें उनमें ऐसी हों ना तो दीन की बातें और ना दीन के कामों से उनका कोई ताल्लुक हो और ना दुनियावी मामलात से, तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी और निदामत की बात होगी। हजरत अत्ता बिन रबा रहमतुल्लाह अलैहि के इल्म से अल्लाह ताला ने लोगों की मुख्तलिफ जमातों और तबकों को नफा पहुँचाया है। उनमें यानी अहले इल्म यानी उलमा का मखसूस तबका है और अरबाबे कारीगर कारोबारी लोग भी हैं और उनके अलावा आम लोगों ने भी उनके इल्म से फायदा उठाया है। हजरत इमाम आजम अबू रहमतुल्लाह अलैहि अपना एक वाक़या बयान फरमाते हैं, एक मरतबा मनासिक हज के 5 मसाइल में मुझसे गलती हुई जो मुझे मक्का मुकर्रमा के एक हज्जाम यानी बाल काटने वाले ने बतला दिए। वो ऐसे कि मैंने एक मरतबा सर मुंडवाने का इरादा किया। एहराम से निकल जाऊं तो मैं एक हल्लाक के पास आया और मैंने पूछा कि कितने में मेरे बाल काटोगे, तो उसने कहा अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, इबादत में उजरत की शर्त नहीं लगाई जाती, तशरीफ रखिए और सहूलियत के साथ जितनी उजरत दे सकते हैं इतनी दे दीजिए। मैं शर्मिंदा होकर बैठ गया, लेकिन बैठने में भी मैंने गलती की, किबला से रुख दूसरी तरफ मोड़कर बैठ गया। तो उस हज्जाम ने मुझे इशारा किया कि मैं किबला की तरफ रुख करूं, तो मैंने ऐसा ही किया, लेकिन मुझे शर्मिंदगी पर मजीद शर्मिंदगी हुई। फिर मैंने बाएं तरफ से सर आगे बढ़ाया ताकि वो हलक करे यानी सर के बाल मोड़ दे। तो उसने कहा दायां तरफ इधर करो, तो मैंने दायां तरफ उसकी तरफ कर लिया। वो मेरा सर मोड़ रहा था और मैं खामोशी और ताजुब से उसको तकता रहा। उसने मुझसे कहा आप खामोश क्यों बैठे हैं, तकबीर पढ़ते रहिए। मैंने तकबीर कहनी शुरू की, यहाँ तक कि जब फारिग होकर मैं उठा और जाने लगा तो उसने कहा कहाँ जाने का इरादा है। मैंने जवाब दिया कि अपने सामान और मकान की तरफ जा रहा हूँ। उसने कहा पहले 2 रकात नमाज पढ़ें, फिर जहाँ जाना चाहें जाएं। मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी और अपने दिल में कहा हज्जाम हो तो ऐसा होना चाहिए जो आलिम भी हो। फिर मैंने उससे पूछा आपने जो मसाइल मुझे बताए हैं ये कहाँ से सीखे। वो कहने लगा मैंने हजरत अत्ता बिन रबा रहमतुल्लाह अलैहि को ऐसा करते हुए देखा, तो ये मैंने उनसे सीख लिया और अब मैं लोगों को इसी तरह बतलाता हूँ।